रियासत कर्नाटक में 26 अप्रैल और 7 मई को हो रहे लोकसभा इंतखाबात अहमियत के हामिल हैं। अवाम, अक़लियतें, माइनॉरिटीज़ अगर तब्दीली चाहते हैं तो वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। वोटिंग फीसद में इजाफे के जरिए ही तब्दीली आ सकती है। नाज़िम जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु सिटी शेख हारून का बयान। मिली व समाजी तंजीमें, NGOs, मसाजिद कमेटियां और तमाम ज़िम्मेदारान अपने अपने इलाके मोहल्ले में 100% वोटिंग को यकीनी बनाएं। शहर बेंगलुरु में वोटिंग जुमे को हो रही है। जुमे का दिन जुमे की नमाज का एहतमाम करते हुए पहली फुर्सत में पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदे शेख हारून का बयान। 26 अप्रैल बरोज जुमा बेंगलुरु में लोकसभा इलेक्शन हो रहा है। इस सिलसिले में क्या दरख्वास्त है आपकी जानिब से? जी, मैं शेख हारून सफदर नाजिम जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु शहर इस मौके पर तमाम हमारे शहर के लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूं कि वो वोट जो उनका हक है, हक के साथ ये उनकी जिम्मेदारी भी है। वोट इज माई राइट एंड वोटिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए वो अपने तमाम प्रोग्रामों को 26 अप्रैल को जो हो सकते हैं उसको पोस्टपोन करें या उसको सेकेंडरी रखते हुए अपने आप को वोट करने के लिए फारिग रखें और जरूर बजरूर वोट करें। वोट करना जब आपका राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम वोट नहीं करेंगे, अगर आप वोट नहीं करेंगे और फिर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों की हुकूमत बनेगी और उनकी पॉलिसी के तहत जो कुछ भी हालात बनेंगे और लोगों को जिन हालात का सामना करना पड़ेगा, उसमें फिर शिकायत करने का कोई अखलाकी और उसूली हक हमको नहीं रहता है। तो आज ही हमको इस बात का फैसला करना है कि हमको जो जमहूरी हक हासिल है वो जमहूरी हक बरकरार रखने के लिए हम जमहूरी अमल में पूरे हिस्सेदार बने, यानी हम वोटिंग के दिन हमारी अपनी अव्वल जिम्मेदारी समझकर उसमें वोटिंग के लिए आगे आए। मेरी ये तमाम ही बेंगलोरियन से मेरी दरख्वास्त है और खुसूसन मिल्लत के उन नौजवानों से जो जुमा के दिन अपने कारोबार को बंद रखते हैं वीकली ऑफ के तौर पर, वो जुमे के दिन अपनी आराम भी करते हैं। तो इस जुमा जैसे जो गैरेज का, वर्कशॉप का, इस तरह के तमाम काम करने वाले जुमा के दिन जो अपनी छुट्टी रखते हैं, उस दिन वो आराम न करें बल्कि अपनी इस अहम जिम्मेदारी को जो मुल्क की जिम्मेदारी है और हमारे लिए बहुत अहम है, उस दिन आराम करने के बजाय फजर में ही फजर की नमाज के लिए जाएं और फजर की नमाज अदा करने के बाद फौरी वोटिंग करने के लिए हमारे ये खास तौर से ये दोस्त अहबाब उसको वोटिंग करें, अपने घर वालों को भी वोटिंग कराएं। दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि अपने आस पड़ोस में जो लोग अपने घर के बुजुर्गों को और अपने घर के जो सेहत से इस वक्त परेशान हैं, उनको किसी व्हीकल में बूथ पर नहीं ला सकते हैं, आप उनका ताउन करें और उनको बूथ पर लाने के लिए अपनी व्हीकल या किसी अपने दोस्त की व्हीकल उनको प्रोवाइड करके पोलिंग बूथ पर लाएं और उनको वोटिंग कराएं। हम 100% वोट करने की भरपूर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में खैर व आफियत के, भाईचारे के और समाजी हम आहंगी और फिरकावाराना हम आहंगी का माहौल बनेगा। इंशाअल्लाह ताला कम्युनल टेंशन के माहौल से हमारा मुल्क महफूज रह पाएगा। इसी तरह से मस्जिद के जिम्मेदारान से वोटिंग के दिन मेरी ये गुजारिश है कि बहुत सारे मसाजिद के करीब में पोलिंग बूथ होते हैं और पोलिंग बूथ का अपना एक उसूल ज़ाब्ता होता है कि एक फासले तक वहां पर लोग चलत फिरत ना करें और पुलिस की इजाजत के बगैर वो उस इलाके में ना जाएं। तो ऐसी जगह पर अगर वो मस्जिद के किसी रास्ते पर आते हैं तो मस्जिद की इंतजामिया जुमा की नमाज के लिए नमाजियों के लिए एक बेहतर रास्ते का वहां पर नज्म करे ताकि पोलिंग बूथ के जो उसूल ज़वाबित, रूल्स और रेगुलेशन है उसकी पाबंदी हो, उसकी वजह से कोई मसाइल खड़े ना हो। और ड्यूटी के लिए आने वाले हमारे पुलिस अहलकार जो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए और हमारी बेहतरी के लिए आते हैं, उनका भरपूर ताउन करें और इस समर में उनके लिए पानी का और उनके अपने जरूरियात का बैठने के लिए बेहतर नज्म उनको प्रोवाइड करें, उनकी बात को माने। इंशाअल्लाह ताला
ملت کے جانب سے اور بہت ساری دوسری NGOs کے جانب سے ووٹنگ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا بھی اس میں سب کی ان کوششوں کو سراہ رہا ہے، اور اس کے جانب سے بھی یہی کوشش ہے۔ تو ہمارے ملک میں اور خاص طور سے ہمارے شہر میں پچھلے الیکشنوں میں جو بڑی ہمارے لیے بات تھی کہ صرف اور صرف 50 یا اس کے قریب ہی پرسنٹیج میں ووٹنگ ہوا ہے، یہ ووٹنگ پرسنٹیج شہر بنگلور جیسے تعلیم یافتہ علاقے میں سلیکان سٹی میں انشاءاللہ تعالی یہ 100% کی طرف جائیں۔ نوجوان اپنی چھٹی کا دن نہ منائیں بلکہ اس کو اپنی ڈیوٹی کا دن سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور یہ میرا اس موقع پر پیغام ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا سیٹ اپ زمینی سطح پر کس طرح کام کرے گا ووٹنگ کے دن؟ جی، اس وقت ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ سماج کے جتنے لوگ ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مختلف NGO، مختلف طبقات، سماجی ادارے اور ملی ادارے، ان تمام کے ساتھ مل جل کر ہم ہمارے اپنے شہر میں جو لوگ ووٹرز ہیں ان کو 100% ووٹنگ کرانے کے لیے آمادہ کرنے اور اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹنگ کے دن ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ تمام لوگ جو ذمہ داران ہیں، جن کو اس بات کا شعور ہے، وہ اول وقت میں پہلے اپنا ووٹ کریں اور اس کے فوری بعد اپنے آس پاس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں کو اس بات کے لیے فون کریں، بات کریں اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ اول وقت میں جا کر ووٹنگ کریں۔ جمعہ کا دن ہے، اس دن کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، ان مصروفیات کو، کھانے پکانے کی مصروفیات کو خواتین کے ذمے نہ کریں بلکہ ان کو اس سے فارغ کرتے ہوئے خواتین کو خصوصی طور پر اس دن پولنگ بوتھ پر لے جائیں اور ووٹنگ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم لوگوں سے رابطہ کریں گے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ دیں۔ ووٹنگ کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ جو ہیں معلومات کی کمی کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو ایسے میں کس طرح رہنمائی کی جا سکتی ہے؟ جی، اس وقت جیسا کہ پولنگ بوتھ کی ڈیٹیلز آن لائن اویلیبل ہے، تو ہمارا کیڈر ملت کے اور دوسرے NGOs کے اور دوسرے سماجی جو طبقات ہیں ان تمام کے ساتھ مل کر پورے شہریوں کے لیے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ آن لائن ایپس جو ہے اس کے ذریعے سے ان کے اپنے پولنگ بوتھ پر ان کا کہاں پر ووٹ ہے، کون سے روم میں ہے، ان کو وہ معلومات قبل از وقت دے دی جائے تاکہ وہ آسانی سے جا کر ووٹ کریں اور ووٹ کے دن وہ اس معلومات کو حاصل کرنے میں پریشان نہ ہو اور ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ کرناٹک کے دیگر اضلاع کے مقابلے بنگلور کافی پیچھے رہا ہے ہمیشہ پولنگ کے معاملے میں۔ جی، یہی ہماری ایک فکر ہے اور تمام ہی سٹیزنز آف بنگلور ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ سلیکان سٹی آف انڈیا، جس کا کہ پورے دنیا میں ایک نام ہے، یہاں کے لوگ اپنی ایسی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی میں اگر غفلت برتتے ہیں، لیتھارجک رہتے ہیں، تو بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کو سینسٹائز کرنے اور اپنی رسپانسبلٹی کو ریئلائز کرنے کے لیے ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آئندہ 5 سال کے لیے جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا اس کے لیے آپ بھی حصے دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر جو کچھ بھی حالات بنیں گے، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اس میں آپ کو کسی طرح کا رول یا اس میں آپ کی شکایت کا موقع یا کسی چیز کے ڈیمانڈ کا موقع، یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر نہیں رہے گا۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ خصوصی طور پر وہ نوجوان جو بہت ویک میں دیر تک کام کرتے ہیں، اس دن وہ آرام نہ کریں بلکہ اپنی ذمہ داری ڈیوٹی ڈے سمجھتے ہوئے جائیں اور اپنا ووٹ ایکسرسائز کریں۔ تیسری میری جانب سے یہ گزارش ہے کہ ابھی تک ووٹنگ کرنے کی ذمہ داری کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ راست ڈائریکٹلی ہم مرد حضرات پر کر رہے ہیں، اور مرد حضرات کے ذریعے سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے خواتین یا سماج کی خواتین کو بھی اس کی جانب متوجہ کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر خواتین کو بھی راست ہم ایڈریس کریں، خواتین کے ذریعے سے
ان کے جہاں جہاں بھی اس سلسلے میں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، ذمہ دار خواتین مختلف اداروں کی، مختلف تنظیموں کی، مختلف NGOs کی، سماجی خدمات کرنے والے جتنے بھی خواتین ذمہ دار ہیں، وہ خواتین سے ڈائریکٹلی ملیں اور ان کو اس بارے میں سینسٹائز کرے اور اس ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ اس مرتبہ وہ اپنے ووٹ سے غفلت نہ برتے، اس کو ضائع نہ کریں۔ پچھلے الیکشنوں میں جو کچھ بھی غفلت ہو گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس الیکشن میں ان کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور اول وقت میں ادا کرنا ہے، بلکہ خواتین کو اس طرح سے ہم ان کو بات بتائیں کہ اس ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ ان کے گھر کے مرد حضرات اگر اس میں سستی کریں تو وہ خود ان کو اپنے ساتھ لے کر یا ان کو اس بات کی طرف توجہ دلا کر ووٹنگ کے لیے اپنے گھر سے ود فیملی نکلیں۔ اور ووٹنگ کو جانے کے بعد چونکہ وہاں پر ایک پروسیس ہوتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے، تو وہاں پر وقت پولنگ بوتھ پر وقت لگنے میں جمعے کے دن کے احساس کی وجہ سے ہم پریشان نہ ہو، تشویش نہ ہو، غصہ نہ کرے، بلکہ اطمینان کے ساتھ اپنا وہاں پر اپنا ٹرن آنے تک جتنا وقت لگ سکتا ہے وہ پورا اپنا وقت لگائیں۔ یہ وقت ہمارا بہت ہی اہم کام کے لیے لگ رہا ہے، اس سے وہ وقت کو ہم ضائع نہ سمجھیں، بلکہ اس وقت کو ہم اس احساس کے ساتھ لگائیں کہ اہم کام ملک کے لیے، سماج کے لیے، ملت کے لیے، ایک اہم کام کے لیے ہم اپنا وقت پولنگ بوتھ پر جو جتنا بھی ہم کو وہاں انتظار کرنا پڑے لگا رہے ہیں، اور اس پازیٹیو اور اس مثبت سوچ کے ساتھ ہم پولنگ بوتھ پر جائیں۔